ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں معراج طیاروں کے حوالے سے 5 دہائیوں پر محیط ایک دستاویزی فلم۔ 1965 کی جنگ میں حاصل ہونے والی برتری کو مزید تقویت دینے کے لیے ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 18 مارچ 1968 وہ تاریخ ساز دن ہے جب 6 معراج طیاروں پر مشتمل پہلی فارمیشن PAF بیس مسرور پر لینڈ ہوئی۔ ان جہازوں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کو ابھی 3 برس ہی گزرے تھے کہ شکست خوردہ دشمن نے ایک بار پھر جنگ کا محاذ کھول دیا۔ جنگ کے آغاز ہی سے معراج طیاروں نے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر پاک فضائیہ کی اعلیٰ قیادت کی دور اندیشی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ امرتسر ایئر فیلڈ کی تباہی ہو یا مکریان ریلوے اسٹیشن پر بمباری، دشمن کے علاقے میں اس کی نقل و حمل اور اہم تنصیبات پر نظر رکھنی ہو یا فضائی معرکوں میں دشمن کے جہازوں کو خاکستر کرنا، معراج طیاروں نے فضائی جنگ کے ہر میدان میں پاک فضائیہ کی برتری ثابت کی۔ پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل معراج طیاروں کی کثیر تعداد کو آپریشنل رکھنے کے لیے 1977 میں کامرا کے مقام پر معراج ری بلڈ فیکٹری قائم کی گئی۔ پاک فضائیہ کے باصلاحیت انجینئرز اور ہنرمند ٹیکنیشینز کی انتھک کاوشوں سے اس فیکٹری میں اب تک سینکڑوں معراج طیاروں کی اوور ہالنگ اور اپ گریڈیشن ہو چکی ہے۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی اہداف پر پاک فضائیہ کے معراج طیاروں کی کامیاب گراؤنڈ سٹرائک ان جہازوں کی افادیت اور ہمارے اسلاف کی دور اندیشی کی ناقابل تردید گواہی ہے۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں معراج طیارے کے پاک فضائیہ میں بنیاد رکھنے والے ہوابازوں میں سے ایک کوہنہ مشق پائلٹ اور دور حاضر کے ابھرتے ہوئے ایک معراج پائلٹ کو۔ استقبال کیجئے ایئر وائس مارشل فاروق عمر اور اپنے ویٹرنز کی تقلید کرنے والے فلائنگ آفیسر حسیب۔ فاروق صاحب، ہم آپ کو اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب معراج طیارے کو پاک فضائیہ کے دستے میں شامل کیا کہ obviously یہ ایک نیا طیارہ تھا، یہ تمام تر عمل کتنا مشکل تھا؟ یہ زیادہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ جتنے سلیکٹڈ پائلٹس لیڈ بائی MM عالم اینڈ ادر گریٹ لیڈرز جن کا میں ذکر کروں گا، وہ سب تجربہ کار تھے۔ They were already at the peak and they had performed very well in 1965. So it took us no time. جب اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آپ اکٹھے ایک فارمیشن میں فلائی کرتے ہوں گے، کیا کیفیات تھی سر اس وقت؟ جی، it was a great honor for me to be amongst the first 6 pilots selected for this purpose. MM عالم کو تو ساری دنیا جانتی ہے، but after that was Air Chief Marshal حکیم اللہ, then Wing Commander حکیم اللہ. ان کے ساتھ ساتھ ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان صاحب، جو کہ پہلے فلائٹ کمانڈر تھے، بعد میں آپریشنز آفیسر بنے and then he became commander of the western front of Mirages. میں پوچھنا چاہوں گا حسیب آپ سے، کیسا محسوس ہوتا ہے ایک ایسے طیارے کو اڑاتے ہوئے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی وہی کنٹرول سٹک ہے جو آپ سے پہلے آپ کے ہیروز کے ہاتھ میں تھی؟ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنا فائٹر کنورژن کورس کمپلیٹ کیا تھا اور معراج کے لیے میرا نام سلیکٹ کیا گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ معراج ایئر کرافٹ ایک مشکل جہاز ہے اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ وقت کے ساتھ ٹریننگ کی اور جب میں نے اپنا پہلا مشن فلائی کیا تو میرے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ معراج ایئر کرافٹ از اے ویری بیوٹیفل اینڈ اے ویری کیپیبل ایئر کرافٹ۔ بے شک یہ 1960s میں انڈکٹ ہوا پاکستان ایئر فورس میں۔ آئی تھنک credit should be given to Pakistan Air Force engineers and technicians جنہوں نے اس کی ویریس اپگریڈس کی اور آج کے جدید ترین جہازوں کے ساتھ اس کو مد مقابل کھڑا کیا۔ I feel really honored and privileged to fly this machine جو ہمارے ہیروز نے فلائی کیا ہے۔ میرا میسج جمانوں کے لیے ہے، لو پاکستان، فائٹ فار پاکستان۔
and if need be, die for Pakistan. Pakistan! जिंदाबाद। Thank you. God bless you.